سرگرمی نمبر 4، 5 ایسے کام لکھیے جن کو کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ تو کلاس آپ لوگوں نے ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ ایسے کام کریں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں۔ جیسے کہ میں نے اوپر بتا دیا، والدین سے آپ فرمانبرداری کریں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے۔ اسی طرح وہ کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، جیسے والدین کی نافرمانی، والدین کو دکھ پہنچانا، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ نمبر 2، نماز نہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اس جیسے آپ لوگوں نے 5 کلمات لکھ لینے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ صرف یہ دونوں کام لکھنے کے حد تک نہ ہو کلاس، بلکہ ہم اس پر عمل کریں، ٹھیک ہے۔ 5 ایسے کام جو لکھیں گے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو ہم اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے، اور 5 وہ کام جو ہم لکھ رہے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو اس سے ہم لوگ ہمیشہ کیا کریں گے؟ پرہیزگاری، اور اس سے ہم کنارہ کش ہوں گے اور اس سے ہم سائڈ اختیار کریں گے۔ سرگرمی نمبر 5، اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب کا کیا نام ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو کتب نازل فرمائی ہیں وہ 4 ہیں، ان میں سے سب سے آخر میں جو نازل فرمائی ہے وہ قرآن مجید۔ یہ کتاب کس نبی پر نازل ہوئی ہے؟ تو یہ کتاب حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کلاس حضرت محمد کے ساتھ خاتم النبیین یہ لکھنا نہ بھولیے گا۔ قرآن مجید میں کتنے پارے اور صورتیں ہیں؟ قرآن مجید میں 30 پارے ہیں، ٹھیک ہے، اور 114 صورتیں ہیں۔ قرآن مجید میں کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے؟ تو قرآن مجید میں اصل ہدایت جو ہے نا تمام جہان کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے کافر ہیں، چاہے مشرک ہیں، کوئی بھی ہے، ہر قسم کے لوگوں کے لیے قرآن میں ہدایت ہے۔ لیکن اس سے ہدایت لیتے کون ہیں؟ ہدی للمتقین، جو پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والے، وہ اس سے رہنمائی لے لیتے ہیں۔ لیکن قرآن جو ہے وہ ہدایت سب کے لیے، ہدی للعالمین ہے، ٹھیک ہے۔ کلاس اسی طرح سرگرمی نمبر 6 جو ہے، افطاری میں آپ کو جو چیز پسند ہے اس کی تصویر بنائیں اور رنگ بھریے۔ اب افطاری کے اندر آپ لوگوں کو کیا چیز زیادہ پسند ہے؟ اگر آپ اس کی تصویر بنا سکتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ تصویر بھی بنانی ہے اور اس کے اندر رنگ بھی بھر لینا ہے۔ اگر بالفرض آپ تصویر نہیں بنا سکتے، آپ کو پکچر بنانے نہیں آتی ہے، تو آپ باہر سے چارٹ لیں گے اور اس چیز کی تصویر آپ یہاں پر اویزہ کر دیں گے، ٹھیک ہے کلاس۔ سرگرمی نمبر 7، دیے گئے سوالات کے جواب لکھیے۔ نمبر 1، لفظ ایمان کا کیا مطلب ہے؟ ایمان یہ امن سے ہے، سلامتی سے ہے، ٹھیک ہے۔ لفظ ایمان کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ سلامتی دینا، امن پہنچ جانا۔ اس کائنات کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو کلاس اس بات کا یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ ان میں سے جو ایک طریقہ ہم لوگ کہتے ہیں زبان سے کلمہ کہنا، الحمدللہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کتنے پیغمبر بھیجے ہیں؟ تو کلاس اس کا جواب میں آپ کو بارہا بتاتا رہوں کہ اس کا جواب آپ نے ایسے لکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں 1,24,000 کم و بیش پیغمبر بھیجے ہیں۔ نمبر 5، ہمارے آخری نبی کا نام کیا نام ہے؟ تو ہمارے آخری نبی کا نام حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نمبر 6، ہم دنیا اور آخرت میں کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں؟ تو ہم دنیا اور آخرت میں ایمان لا کر اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کو مان کر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے، رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ اپنی ذات اور صفات کے اندر کامل ہیں، ٹھیک ہے۔ آئیڈیل اور نمونہ وہی ہوتا ہے جو کہ اپنی ذات کے اندر کامل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے کامل شخصیت آپ علیہ السلام کی زندگی ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے کیا ہے؟ بہترین نمونہ ہے۔ اس کے بعد ہے نبی اور رسول لوگوں کو کیا پیغام دیتے تھے؟ تو بتایا تھا کہ اللہ کا رسول اور نبی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے اور ایمان کی دعوت دیتے تھے، ٹھیک ہے، اور جہنم سے بچانے کی اور جنت کی طرف لے کے جانے کی دعوت دیتے تھے۔ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جب آپ کو نبوت نہیں ملی تو اس سے پہلے بھی آپ تجارت، معاملات، ہر کام کے اندر بالکل سچے اور کھرے اور امانت دار تھے۔ اس لیے آپ لوگوں نے آپ کو نبوت ملنے سے پہلے آپ کو صادق اور امین کہا تھا۔
اللہ تعالیٰ پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، صفات میں بھی ذات میں بھی، کسی کو بھی اس کے صفات میں اور ذات میں کسی بھی طریقے سے شریک نہ ٹھہرانا، یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے۔ سب انسانوں اور دوسری مخلوقات کو اسے کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ہمیں کس سے مدد مانگنی چاہیے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی چاہیے۔ اس لیے قرآن میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تجھ ہی سے، یعنی تیرے علاوہ کسی سے نہیں، صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ ہی سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور اس پر دنیا کے ہر شے کے بارے میں کون جانتا ہے؟ تو دنیا کے ہر چیز کے بارے میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کامل طریقے سے جانتا ہے۔ کامل طریقے کا مطلب یہ ہے کہ ہر جز کے بارے میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے۔ سرگرمی نمبر 8، جن جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے ان کی تصویروں میں رنگ بھریے۔ تو یہاں پر آپ لوگوں کو کلاس 5 تصاویر دی گئی ہیں، تو ان میں سے ان جانوروں کی قربانی کرنی ہے، قربانی کی جاتی ہے، ان میں آپ نے رنگ بھرنا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا نتیجہ ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے ذکر کیا حضرت اسماعیل سے، انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر میں تو راضی ہوں، میں کیا ہوں؟ میں راضی ہوں۔ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کو ان کی قربانی پسند آئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بجائے ایک بچڑا جو دمبج سے کہتے ہیں وہ لا کر وہاں پر رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا نام ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس قربانی کو ایک دینی فریضہ بنا دیا۔ 5 ایسے کام لکھے جسے آپ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو ہر ایک کلاس آپ لوگوں نے اپنے اندازے سے دیکھنا ہے کہ میں ایسے کون سے 5 کام کروں جس سے میں دوسروں کی مدد کر سکتا ہوں، وہ آپ لوگوں نے یہاں پر لکھنے ہیں۔ ہر بچہ اپنے طریقے سے کرنے میں اپنے سوچ کے مطابق یہ جملے یہاں پر لکھے گا اور اس پر عمل بھی کرے گا۔ سبق نمبر 10، مندرجہ مساجد کن شہروں میں واقع؟ تو یہاں پر 4 مساجد دی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ مسجد حرام، ٹھیک ہے، مسجد نبوی ہے، فیصل مسجد ہے، اور مسجد اقصیٰ بھی ہے، اس کو کہتے ہیں، اور بیت المقدس بھی کہتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ ان کے شہروں کے نام بھی آپ لوگوں نے لکھ لینے ہیں۔ سرگرمی نمبر 11، حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 5 اچھی باتیں لکھیں۔ تو آپ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کے قلم ختم ہو جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفات لکھتے رہیں گے تو وہ صفات ختم نہیں ہوں گے۔ تو آپ علیہ السلام کی صفات، جیسا کہ آپ صادق اور امین تھے، اس طرح کی صفات جو ہے نا وہ آپ لوگوں نے یہاں پر 5 جملے کمپلیٹ کرنے ہیں۔ ہر ایک بندہ اپنا مطالعہ کرے، اپنے آپ کو دیکھے اور اپنے اندر سے آپ علیہ السلام کی صفات جو ہے نا یہاں پر انٹر کرے گا، درج کرے گا۔ اور کلاس سب سے اینڈ میں سرگرمی نمبر 12 جو ہے، تصویر کو مکمل کیجئے اور اس کا نام لکھیے۔ تو یہاں پر دیکھیں یہ ڈاٹس بنے ہوئے ہیں، یہاں پر ڈاٹ کے بعد 1 لکھا ہے 1، یہاں پر 2 3۔ تو آپ نے اس ڈاٹ کو بھی دیکھنا ہے اور اس کے نیچے نمبر کو بھی دیکھنا ہے۔ آپ نے اس نمبر کے مطابق اس ڈاٹ کو ملانا ہے، اور جب آپ اس کو ملائیں گے تو یہ اینڈ میں جا کے کوئی ایک پکچر بنے گی، کسی مسجد کی ہو سکتی ہے، کسی اور چیز۔ تو جس چیز کی پکچر بنے گی آپ نے اس کا نام لکھ لینا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کلاس آج کا ہمارا سبق یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کیا کریں گے؟ اچھا سلوک کریں گے، والدین کی بات مانیں گے، اپنے رشتہ داروں کی بات مانیں گے۔ ہم اپنے چھٹیاں ہیں نا، چھٹیوں کے دوران ہم کہیں بھی جاتے ہیں، گھروں میں جائیں گے، پارک جائیں گے، تو وہاں پہ ہمارا رویہ جو ہے نا وہ بالکل ایک مسلمان کا ہونا چاہیے، ایک اخلاق ہمارے اندر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لڑائی جھگڑے نہیں، کسی کے ساتھ گالاں گلوچ نہیں کریں گے، بالکل انتہائی اچھے اخلاق کے ساتھ جو ہے ہم لوگوں کے ساتھ پیش آئیں گے۔ اگر کسی کی غلطی ہو بھی تو اچھا یہ ہے کہ آپ کیا کریں، آپ اگر وہ معافی مانگتا ہے آپ معاف کرنے کا، نہیں بھی مانگتا تو آپ کہنا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی ہو گیا، غلطی آپ سے ہوگی، اللہ تعالیٰ کا نام اس کو آپ کو بہتر اجر دے۔ اس کے علاوہ ہو کلاس جو کچھ سمجھایا گیا، پڑھایا گیا، آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر بالفرض پھر بھی کسی سوال کے اندر یا کسی جز کے اندر آپ کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو آپ کامنٹ سیکشن میں سوال کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو جواب دے دیا جائے گا۔ والسلام۔